انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے پاس آ کر کہا، السلام علیکم، یعنی تم پر موت آئے۔ لوگوں نے اسے اس کے سام کا جواب دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو اس نے کیا کہا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اس نے تو سلام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس نے تو ایسا ایسا کہا ہے۔ تم لوگ اس یہودی کو لوٹا کر میرے پاس لاؤ۔ لوگ اس کو لوٹا کر لائے۔ آپ نے اس یہودی سے پوچھا، تو نے السلام علیکم کہا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سے یہ حکم صادر فرما دیا کہ جب اہل کتاب میں سے کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اس کے جواب میں علیک ما قلت، جو تم نے کہی وہی بات تمہارے لیے بھی ہے، کہہ دیا کرو۔ اور آپ نے سورہ مجادلہ کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، یہ یہودی جب تمہارے پاس آتے ہیں تو وہ تمہیں اس طرح سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3301، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر کے کھجور کے درخت جلا دیے اور کاٹ ڈالے۔ اس جگہ کا نام بویرا تھا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، جو ان کے درخت تم نے کاٹے یا ان کو اپنی جڑوں پر قائم و سالم چھوڑ دیا، یہ سب کچھ اذن الہی سے تھا، اور اس لیے بھی تھا کہ اللہ ایسے فاسقوں کو رسوا کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3302، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائماتا علی اصولها کی تفسیر میں فرماتے ہیں، لینۃ سے مراد کھجور کے درخت ہیں، اور وَلِيُجْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ اللہ فاسقوں کو ذلیل کرے کے بارے میں کہتے ہیں۔ اس کی ذلت یہی ہے کہ مسلمانوں نے انہیں ان کے قلعوں سے نکال بھگایا، اور مسلمانوں کو یہود کے کھجور کے درخت کاٹ ڈالنے کا حکم دیا گیا، تو ان کے دلوں میں یہ بات کھٹکی۔ مسلمانوں نے کہا، ہم نے بعض درخت کاٹ ڈالے اور بعض چھوڑ دیے ہیں، تو اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ ہم نے جو درخت کاٹے ہیں کیا ہمیں ان کا کچھ اجر و ثواب ملے گا، اور جو درخت ہم نے نہیں کاٹے ہیں کیا ہمیں اس کا کچھ عذاب ہوگا؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائماتا علی اصولها، تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمان سے تھا، اور اس لیے بھی تھا کہ اللہ فاسقوں کو رسوا کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3303، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری شخص کے پاس رات میں ایک مہمان آیا۔ اس انصاری کے پاس اس وقت صرف اس کے اور اس کے بچوں بھر کا ہی کھانا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، ایسا کرو، بچوں کو کسی طرح سلا دو اور کھانا کھلانے چلو تو چراغ بجھا دو، اور جو کچھ تمہارے پاس ہو وہ مہمان کے قریب رکھ دو۔ اس پر آیت نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ خود محتاج و ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3304، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبید اللہ بن ابو رافع کہتے ہیں
کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر اور مقداد بن اسود کو بھیجا، فرمایا جاؤ روضہ خاخ پر پہنچو، وہاں ایک ہودج سوار عورت ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط جا کر اس سے لے لو اور میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ ہم نکل پڑے، ہمارے گھوڑے ہمیں لیے لیے دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم روضہ پہنچے، ہمیں ہودج سوار عورت مل گئی، ہم نے اس سے کہا خط نکال، اس نے کہا ہمارے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے کہا خط نکالتی ہے یا پھر اپنے کپڑے اتارتی ہے؟ یہ سن کر اپنی چوٹی سے اس نے خط نکالا۔ ہم اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ وہ خط حاطب بن ابی بلتعا رضی اللہ عنہ کی جانب سے تھا، مکے کے کچھ مشرکین کے پاس بھیجا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اقدامات کی انہیں خبر دی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا حاطب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہمارے خلاف حکم فرمانے میں جلدی نہ کریں، میں ایک ایسا شخص تھا جو قریش کے ساتھ مل جل کر رہتا تھا، لیکن خاندانی طور پر قریشی نہ تھا۔ باقی جو مہاجرین آپ کے ساتھ تھے ان کی وہاں رشتہ داریاں تھیں، جس کی وجہ سے وہ رشتہ دار مکے میں ان کے گھر والوں اور ان کے مالوں کی حفاظت و حمایت کرتے تھے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ جب ہمارا ان سے کوئی خاندانی و نسبی تعلق نہیں ہے تو میں ان پر احسان کر کے کسی کا ہاتھ پکڑ لوں، جس کی وجہ سے یہ اہل مکہ ہمارے گھر اور رشتہ داروں کی حفاظت و حمایت کریں۔ میں نے ایسا کفر اختیار کر لینے یا اپنے دین سے مرتد ہو جانے یا کفر کو پسند کر لینے کی وجہ سے نہیں کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاطب نے سچ اور صحیح بات کہی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنگ بدر میں موجود رہے ہیں، تمہیں معلوم نہیں یقیناً اللہ نے بدر والوں کی حالت یعنی ان کے جذبہ جاں فروشی کو دیکھ کر کہہ دیا ہے جو چاہو کرو ہم نے تمہارے گناہ بخش دیے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ پوری سورہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، اے لوگو جو ایمان لائے ہو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، آخر تک نازل ہوئی۔ عامر راوی حدیث کہتے ہیں میں نے عبید اللہ بن ابی رافع کو دیکھا ہے، وہ علی رضی اللہ عنہ کے کاتب تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3305، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا امتحان نہیں لیا کرتے تھے مگر اس آیت سے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے مومنو جب تمہارے پاس مومن عورتیں مکے سے ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو، اللہ تو ان کے ایمان کو جانتا ہی ہے، اگر تم یہ جان لو کہ یہ واقعی مومن عورتیں ہیں تو ان کو ان کے کافر شوہروں کے پاس نہ لوٹاؤ، تو نہ وہ کافروں کے لیے حلال ہیں نہ کافر ان کے لیے حلال ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3306، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام سلمہ انصاریہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ عورتوں میں سے ایک عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول اس معروف سے کیا مراد ہے جس میں ہمیں آپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا وہ یہی ہے کہ تم کسی کے مرنے پر نوحہ مت کرو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول فلاں قبیلے کی عورتوں نے نوحہ کرنے میں میری مدد کی تھی جب میں نے اپنے چچا پر نوحہ کیا تھا،
اس لیے میرے لیے ضروری ہے کہ جب ان کے نوحہ کرنے کا وقت آئے تو میں ان کے ساتھ نوحے میں شریک ہو کر اس کا بدلہ چکاؤں۔ آپ نے انکار کیا، مجھے اجازت نہ دی۔ میں نے کئی بار آپ سے اپنی عرض دہرائی تو آپ نے مجھے ان کا بدلہ چکا دینے کی اجازت دے دی۔ اس بدلے کے چکا دینے کے بعد پھر میں نے نہ ان پر اور نہ ہی کسی اور پر اب قیامت تک نوحہ، جبکہ میرے سوا کوئی عورت ایسی باقی نہیں ہے جس نے نوحہ نہ کیا ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3307، یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن کی تفسیر میں کہتے ہیں، جب کوئی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے آتی تو آپ اسے اللہ تعالیٰ کی قسم دلا کر کہلاتے کہ میں اپنے شوہر سے ناراضگی کے باعث کفر سے نہیں نکلی ہوں، بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت لے کر اسلام قبول کرنے آئی ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3308، یہ حدیث ضعیف ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ہم نے کہا اگر ہم جان پاتے کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے تو ہم اسی پر عمل کرتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یہ سورہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی۔ ابو سلمہ کہتے ہیں یہ سورہ ہمارے سامنے ابن سلام نے پڑھی، اور یحییٰ کہتے ہیں یہ سورہ ہمارے سامنے ابو سلمہ نے پڑھ کر سنائی، اور محمد بن کثیر کہتے ہیں ہمارے سامنے اسے اوزائی نے پڑھ کر سنایا، اور عبداللہ کہتے ہیں یہ سورہ ہمیں ابن کثیر نے پڑھ کر سنائی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3309، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت سورہ جمعہ نازل ہوئی اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ نے اس کی تلاوت کی جب آپ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور اللہ نے اس نبی کو ان میں سے ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی بھیجا ہے جو اب تک ان سے ملے نہیں ہیں، پر پہنچے تو ایک شخص نے آپ سے پوچھا اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں جو اب تک ہم سے نہیں ملے ہیں؟ آپ خاموش رہے، اس سے کوئی بات نہ کی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہمارے درمیان موجود تھے۔ آپ نے اپنا ہاتھ سلمان پر رکھ کر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایمان سریا پر ہوتا تو بھی اتنی بلندی اور دوری پر پہنچ کر ان کی قوم کے لوگ اسے حاصل کر کے ہی رہتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3310، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کھڑے خطبہ دے رہے تھے، مدینے کا تجارتی قافلہ آ گیا۔ یہ سن کر صحابہ بھی خطبہ چھوڑ کر ادھر ہی لپکے، صرف 12 آدمی باقی رہ گئے، جن میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ اسی موقع پر آیت وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا،
اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالی بہترین روزی رساں ہے۔ نازل ہوئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3311۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا کے ساتھ تھا۔ میں نے عبداللہ بن ابی ابن سلول کو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہوئے سنا کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ وہ تتر بتر ہو جائیں۔ اگر ہم اب لوٹ کر مدینے جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ میں نے یہ بات اپنے چچا کو بتائی تو میرے چچا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کر دیا۔ آپ نے مجھے بلا کر پوچھا تو میں نے آپ کو بھی بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ ہم نے نہیں کہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا اور اسے سچا تسلیم کر لیا۔ اس کا مجھے اتنا رنج و ملال ہوا کہ اس جیسا صدمہ اور رنج و ملال مجھے کبھی نہ ہوا تھا۔ میں مارے شرم و ندامت اور صدمے کے اپنے گھر ہی میں بیٹھ رہا۔ میرے چچا نے کہا، تو نے یہی چاہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جھٹلا دیں اور تجھ پر خفا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اذا جاءک المنافقون والی سورت نازل فرمائی تو آپ نے مجھے بلا بھیجا۔ جب میں آیا تو آپ نے یہ سورت پڑھ کر سنائی، پھر فرمایا اللہ نے تجھے سچا قرار دے دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3312۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی مستلق میں جہاد کے لیے نکلے۔ ہمارے ساتھ کچھ اعرابی بھی تھے۔ جب کہیں پانی نظر آتا تو ہم ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر حاصل کر لینے کی کوشش کرتے۔ اعرابی پانی تک پہنچنے میں ہم سے آگے بڑھ جاتے۔ اس وقت ایسا ہوا ایک دیہاتی اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گیا۔ جب آگے نکلتا تو حوض کو بھرتا اور اس کے ارد گرد پتھر رکھتا، اس پر چمڑے کی ایک چٹائی ڈال دیتا، پھر اس کے ساتھی آتے۔ اسی موقع پر انصاریوں میں سے ایک اعرابی کے پاس آیا اور اپنی اونٹنی کی مہار ڈھیلی کر دی تاکہ وہ پانی پی لے، مگر اس اعرابی شخص نے پانی پینے نہ دیا۔ انصاری نے باندھ توڑ دیا۔ اعرابی نے لٹ اٹھائی اور انصاری کے سر پر مار کر اس کا سر توڑ دیا۔ وہ انصاری منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کے پاس آیا۔ وہ اس کے ہم خیال ساتھیوں میں سے تھا۔ اس نے اسے واقعے کی اطلاع دی۔ عبداللہ بن ابی یہ خبر سن کر بھڑک اٹھا، غصے میں آ گیا۔ کہا، ان لوگوں پر تم لوگ خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جب تک کہ وہ یعنی اعرابی ہٹ نہ جائیں، جبکہ ان کا معمول یہ تھا کہ کھانے کے وقت وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے اور موجود ہوتے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے کہا، جب وہ لوگ محمد کے پاس سے چلے جائیں تو محمد کے پاس کھانا لے کر آؤ تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ خاص موجود لوگ کھانا کھا لیں۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر ہم مدینہ بسلامت پہنچ گئے تو تم میں جو عزت والے ہیں انہیں ذلت والوں یعنی اعرابیوں کو مدینے سے ضرور نکال بھگا دینا چاہیے۔ زید کہتے ہیں، میں سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے عبداللہ بن ابی کی بات سن لی تو اپنے چچا کو بتا دی۔ چچا گئے، انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیج کر اسے بلوایا۔ اس نے آ کر قسمیں کھائیں
اور انکار کیا کہ میں نے ایسی باتیں نہیں کہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سچا مان لیا اور مجھے جھوٹا ٹھہرا دیا۔ پھر میرے چچا میرے پاس آئے، بولے بیٹے تو نے کیا سوچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر غصے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے تجھے جھوٹا ٹھہرا دیا؟ یہ سن کر مجھے اتنا غم اور صدمہ ہوا کہ شاید اتنا غم اور صدمہ کسی اور کو نہ ہوا ہوگا۔ میں غم سے اپنا سر جھکائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں چلا ہی جا رہا تھا کہ یکا یک آپ میرے قریب آئے، میرے کان کو جھٹکا دیا اور میرے سامنے مسکرا دیے۔ مجھے اس سے اتنی خوشی ہوئی کہ اس کے بدلے میں اگر مجھے دنیا میں جنت مل جاتی تو بھی اتنی خوشی نہ ہوتی۔ پھر مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے، مجھ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا؟ میں نے کہا مجھ سے آپ نے کچھ نہیں کہا، البتہ میرے کان پکڑ کر آپ نے ہلائے اور مجھے دیکھ کر ہنسے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا خوش ہو جاؤ۔ پھر مجھے عمر رضی اللہ عنہ ملے، میں نے انہیں بھی وہی بات بتائی جو میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہی تھی۔ پھر صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں سورہ منافقون پڑھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3313۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حکم بن عیینہ کہتے ہیں کہ میں محمد بن کعب قرظی کو 40 سال سے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے سن رہا ہوں کہ غزوہ تبوک میں عبداللہ بن ابی نے کہا اگر ہم مدینے لوٹے تو عزت والے لوگ ذلت والے لوگوں کو مدینے سے ضرور نکال باہر کریں گے۔ وہ کہتے ہیں میں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کو یہ بات بتا دی۔ جب اس سے باز پرس ہوئی تو وہ قسم کھا گیا کہ اس نے تو ایسی کوئی بات کہی ہی نہیں ہے۔ میری قوم نے مجھے ملامت کی، لوگوں نے کہا تجھے اس طرح کی جھوٹ بات کہنے سے کیا ملا؟ میں گھر آ گیا، رنج و غم میں ڈوبا ہوا لیٹ گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے یا میں آپ کے پاس پہنچا۔ راوی کو شک ہو گیا ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے یہ کہا یا وہ کہا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تجھے سچا ٹھہرایا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، وہی لوگ تھے جو کہتے تھے ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3314۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں تھے۔ سفیان کہتے ہیں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ غزوہ بنی مستلق تھا۔ مہاجرین میں سے ایک شخص نے ایک انصاری کو پیچھے سے لات ماری۔ مہاجر نے پکارا اے مہاجرین، انصاری نے کہا اے انصاریو۔ یہ آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی۔ فرمایا جاہلیت کی کیسی پکار ہو رہی ہے؟ لوگوں نے بتایا ایک مہاجر شخص نے ایک انصاری شخص کو لات مار دی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ پکار چھوڑ دو، یہ کبھی و ناپسندیدہ پکار ہے۔ یہ بات عبداللہ بن ابی بن سلول نے سنی تو اس نے کہا واقعی انہوں نے ایسا کیا ہے۔ قسم اللہ کی مدینہ پہنچ کر ہم میں سے عزت دار لوگ ذلیل و بے وقت لوگوں کو نکال دیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانے دو،
گردن نہ مارو۔ لوگ یہ باتیں کرنے لگیں کہ محمد تو اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ عمر بن دینار کے علاوہ دوسرے راویوں نے کہا عبداللہ بن ابی سے اس کے بیٹے عبداللہ ابن عبداللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تم پلٹ نہیں سکتے جب تک یہ اقرار نہ کر لو کہ تم ہی ذلیل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی باعزت ہیں، تو اس نے اقرار کر لیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3315، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان سے ایک آدمی نے آیت جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے ہوشیار رہنا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، کے بارے میں پوچھا کہ یہ کس کے بارے میں اتری ہے؟ انہوں نے کہا اہل مکہ میں کچھ لوگ تھے جو ایمان لائے تھے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں نے انکار کیا کہ وہ انہیں چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں۔ پھر جب وہ کافی دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئے اور دیکھا کہ لوگوں نے دین کی فقہ، دین کی سوجھ بوجھ کافی حاصل کر لی ہے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی بیویوں اور بچوں کو ان کے رکاوٹ ڈالنے کے باعث سزا دیں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3317، یہ حدیث حسن ہے۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن ابی ثور کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کہتے ہوئے سنا، میری برابر یہ خواہش رہی کہ میں عمر رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 بیویوں کے بارے میں پوچھوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، یعنی حق سے ہٹ گئے ہیں۔ مگر مجھے موقع اس وقت ملا جب عمر رضی اللہ عنہ نے حج کیا اور میں نے بھی ان کے ساتھ حج کیا۔ میں نے ڈول سے پانی ڈال کر انہیں وضو کرایا۔ اسی دوران میں نے ان سے پوچھا امیر المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 2 بیویاں کون ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فان اللہ هو مولاه۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے حیرت سے کہا ہائے تعجب، اے ابن عباس، تمہیں اتنی سی بات معلوم نہیں؟ زہری کہتے ہیں قسم اللہ کی، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو بات پوچھی وہ انہیں بری لگی، مگر انہوں نے حقیقت چھپائی نہیں، بتا دی۔ انہوں نے مجھے بتایا وہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما ہیں۔ پھر وہ مجھے پوری بات بتانے لگے۔ کہا ہم قریش والے عورتوں پر حاوی رہتے اور انہیں دبا کر رکھتے تھے، مگر جب مدینے آئے تو یہاں ایسے لوگ ملے جن پر ان کی بیویاں غالب اور حاوی ہوتی تھیں، تو ہماری عورتیں ان کی عورتوں سے ان کے رنگ ڈھنگ سیکھنے لگیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنی بیوی پر غصے ہو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بھی مجھے پلٹ کر جواب دینے لگیں۔ مجھے سخت ناگوار ہوا کہ وہ مجھے پلٹ کر جواب دے۔ اس نے کہا آپ کو یہ بات کیوں ناگوار لگ رہی ہے؟ قسم اللہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹ کر جواب دے رہی ہیں اور دن سے رات تک آپ کو چھوڑے رہتی ہیں، روٹھی اور اینٹھی رہتی ہیں۔ میں نے اپنے جی میں کہا آپ کی بیویوں میں سے جس نے بھی ایسا کام کیا وہ ناکام ہوئی اور گھاٹے میں رہی۔
میرا گھر مدینے کے بنی امیہ نامی محلے میں اوالی کے علاقے میں تھا اور میرا ایک انصاری پڑوسی تھا۔ ہم باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آتا اور جو کچھ ہوا ہوتا وہ واپس جا کر مجھے بتاتا، اور ایسے ہی ایک دن میں آپ کے پاس آتا اور وحی وغیرہ کی جو بھی خبر ہوتی میں جا کر اسے بتاتا۔ ہم اس وقت باتیں کیا کرتے تھے کہ اہل غسان ہم سے لڑائی کرنے کے لیے اپنے گھوڑوں کے پیروں میں نالے ٹھوک رہے ہیں۔ ایک دن عشاء کے وقت ہمارے پڑوسی انصاری نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دروازہ کھول کر اس کے پاس گیا۔ اس نے کہا ایک بڑی بات ہو گئی ہے۔ میں نے پوچھا کیا اہل غسان ہم پر چڑھائی کر آئے ہیں؟ اس نے کہا اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے اپنے جی میں کہا حفصہ ناکام رہی، گھاٹے میں پڑی۔ میں سوچا کرتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ جب میں نے فجر پڑھی تو اپنے کپڑے پہنے اور چل پڑا۔ حفصہ کے پاس پہنچا تو وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا تم سب بیویوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، البتہ آپ اس بالا خانے پر الگ تھلگ بیٹھے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اٹھ کر آپ سے ملنے چلا۔ میں ایک کالے رنگ کے دربان لڑکے کے پاس آیا اور اس سے کہا جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے آنے کی اجازت مانگو۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ لڑکا آپ کے پاس گیا، پھر نکل کر میرے پاس آیا۔ میں نے آپ کے آنے کی خبر کی مگر آپ نے کچھ نہ کہا۔ میں مسجد چلا گیا، دیکھا ممبر کے آس پاس کچھ لوگ بیٹھے رو رہے تھے۔ میں بھی انہی لوگوں کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے سکون نہ ملا، میری فکر و تشویش بڑھتی گئی۔ میں اٹھ کر دوبارہ لڑکے کے پاس چلا آیا۔ میں نے کہا جاؤ آپ سے عمر کے اندر آنے کی اجازت مانگو، تو وہ اندر چلا گیا، پھر میرے پاس واپس آیا۔ اس نے کہا میں نے آپ کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں دوبارہ مسجد میں آ کر بیٹھ گیا مگر مجھ پر پھر وہی فکر سوار ہو گئی۔ میں سہ-بارہ لڑکے کے پاس گیا اور اس سے کہا جاؤ اور آپ سے عمر کے اندر آنے کی اجازت مانگو۔ وہ لڑکا اندر گیا، پھر میرے پاس واپس آیا، کہا میں نے آپ سے آپ کے آنے کا ذکر کیا مگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ سن کر میں پلٹ پڑا۔ یکا یک لڑکا مجھے پکارنے لگا آ جائیے آ جائیے، اندر تشریف لے جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ میں اندر چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ بوریے پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور اس کا اثر و نشان آپ کے پہلوؤں میں دیکھا۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے رسول، ہم قریشی لوگ اپنی بیویوں پر کنٹرول رکھتے تھے، لیکن جب ہم مدینے آ گئے تو ہمارا سابقہ ایک ایسی قوم سے پڑ گیا ہے جن پر ان کی بیویاں حاوی اور غالب رہتی ہیں۔ ہماری عورتیں ان کی عورتوں سے ان کے طور طریقے سیکھنے لگیں۔ ایک دن اپنی بیوی پر غصہ ہوا تو وہ مجھے پلٹ کر جواب دینے لگی۔ مجھے یہ سخت برا لگا۔ کہنے لگی آپ کو کیوں اتنا برا لگ رہا ہے؟ قسم اللہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویاں بھی آپ کو پلٹ کر جواب دے رہی ہیں، اور کوئی بھی عورت دن سے رات تک آپ کو چھوڑ کر روٹھی و اینٹھی رہتی ہے۔ میں نے حفصہ سے کہا کیا تم پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہو؟ اس نے کہا ہاں، ہم میں کوئی بھی آپ سے خفا ہو کر دن سے رات تک آپ سے علیحدہ رہتی ہے۔ میں نے کہا تم میں سے جس نے بھی ایسا کیا وہ گھاٹے میں رہی
اور ناکام ہوئی، کیا تم میں سے ہر کوئی اس بات سے مطمئن ہے کہ اللہ اپنے رسول کی ناراضگی کے سبب اس سے ناراض و ناخوش ہو جائے اور وہ ہلاک و برباد ہو جائے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے حفصہ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹ کر جواب نہ دو اور نہ آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کرو، جس چیز کی تمہیں حاجت ہو وہ مجھ سے مانگ لیا کرو، اور تم بھروسے میں نہ رہو، تمہاری سوکن تو تم سے زیادہ خوبصورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرا دیے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، کیا میں دل بستگی کی بات کروں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ عمر کہتے ہیں، میں نے سر اٹھایا تو گھر میں 3 کچی کھالوں کے سوا اور کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ آپ کی امت کو وہ کشادگی و فراوانی دے جو اس نے روم و فارس کو دی ہے، جبکہ وہ اس کی عبادت و بندگی بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ سن کر آپ جم کر بیٹھ گئے۔ فرمایا، خطاب کے بیٹے، کیا تم ابھی تک اسلام کی حقانیت کے بارے میں شک و شبے میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کے حصے کی اچھی چیزیں پہلے ہی دنیا میں دے دی گئی ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ نے قسم کھائی تھی کہ آپ 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمائش کی اور آپ کو کفارہ یمین یعنی قسم کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ زہری کہتے ہیں، عروہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ جب مہینے کے 29 دن گزر گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے ایک بات کا ذکر کرنے والا ہوں، اپنے والدین سے مشورہ کیے بغیر جواب دینے میں جلدی نہ کرنا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا النبی قل لازواجک، آخر آیت تک۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا کی زندگی اور اس کی خوش رنگینیاں چاہیے تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دوں اور خوش اسلوبی سے تم کو رخصت کر دوں، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے اور آخرت کی بھلائی چاہیے تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیک عمل کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، آپ جانتے تھے، قسم اللہ کی میرے والدین مجھے آپ سے علیحدگی اختیار کر لینے کا ہرگز حکم نہ دیں گے۔ میں نے کہا، کیا میں اس معاملے میں والدین سے مشورہ کروں؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی اور پسند کرتی ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3318، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبد الواحد بن سلیم کہتے ہیں کہ میں مکہ آیا، عطا بن ابی رباح سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے کہا، ابو محمد، ہمارے یہاں کچھ لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ عطا نے کہا، میں ولید بن عبادہ بن صامت سے ملا۔ انہوں نے کہا، مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، پھر اس سے کہا لکھ، تو وہ چل پڑا، اور ہمیشہ ہمیش تک جو کچھ ہونے والا تھا سب اس نے لکھ ڈالا۔ اس حدیث میں ایک قصہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3319، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قرآن جنوں کو پڑھ کر سنایا ہے اور نہ انہیں دیکھا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ عکاظ بازار جا رہے تھے۔ بعثت محمدی کے تھوڑے عرصے بعد شیطانوں
اور ان کے آسمانی خبریں حاصل کرنے کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی تھی اور ان پر شعلے برسائے جانے لگے تھے، تو وہ اپنی قوم کے پاس لوٹ گئے۔ ان کی قوم نے کہا، کیا بات ہے، کیسے لوٹ آئے؟ انہوں نے کہا، ہمارے اور آسمان کی خبر کے درمیان دخل اندازی کر دی گئی ہے، آسمانی خبریں سننے سے روکنے کے لیے ہم پر تارے پھینکے گئے ہیں۔ قوم نے کہا، لگتا ہے دنیا میں کوئی نئی چیز ظہور پذیر ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اور آسمان کی خبر کے درمیان رکاوٹ کھڑی ہوئی ہے۔ تم زمین کے مشرق و مغرب میں چاروں طرف پھیل جاؤ اور دیکھو کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے اور ہمارے آسمان سے خبریں حاصل کرنے کے درمیان حائل ہوئی اور رکاوٹ بنی ہے۔ چنانچہ وہ زمین کے چاروں کونے مغربین اور مشرقین میں تلاش کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ شیاطین کا جو گروہ تہامہ کی طرف نکلا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ اس وقت آپ سوق عکاظ جاتے ہوئے مقام نخلہ میں تھے اور اپنے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو پوری توجہ سے کان لگا کر سننے لگے۔ سن چکے تو انہوں نے کہا، یہ ہے قسم اللہ کی وہ چیز جو تمہارے اور آسمان کی خبر کے درمیان حائل ہوئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، یہیں سے وہ لوگ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ وہاں جا کر کہا، اے میری قوم، ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے، اب ہم کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت قُلْ أُوحِیَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ نازل فرمائی اور آپ پر جن کا قول وحی کیا گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3323۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جن آسمان کی طرف چڑھ کر وحی سننے جایا کرتے تھے، اور جب وہ ایک بات سن لیتے تو اس میں اور بڑھا لیتے، تو جو بات وہ سنتے تھے وہ حق ہوتی تھی، لیکن جو بات وہ اس کے ساتھ بڑھا دیتے وہ باطل ہوتی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما دیے گئے تو انہیں ان کی نشست گاہوں سے روک دیا گیا، تو انہوں نے اس بات کا ذکر ابلیس سے کیا۔ اس سے پہلے انہیں تارے پھینک پھینک کر نہ مارا جاتا تھا۔ ابلیس نے کہا، زمین میں کوئی نیا حادثہ وقوع پذیر ہوا ہے، جبھی ایسا ہوا ہے۔ اس نے پتہ لگانے کے لیے اپنے لشکر کو بھیجا۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 پہاڑوں کے درمیان کھڑے نماز پڑھتے ہوئے ملے۔ راوی کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا۔ وہ لوگ آپ سے ملے اور جا کر اسے بتایا۔ پھر اس نے کہا، یہی وہ حادثہ ہے جو زمین پر ظہور پذیر ہوا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3324۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ وحی موقوف ہو جانے کے واقعے کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے دوران گفتگو بتایا، میں چلا جا رہا تھا کہ یکا یک میں نے آسمان سے آتی ہوئی ایک آواز سنی۔ میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ رعب کی وجہ سے مجھ پر دہشت طاری ہو گئی۔ میں لوٹ پڑا، گھر آ کر کہا، مجھے کمبل میں لپیٹ دو، تو لوگوں نے مجھے کمبل اڑا دیا۔ اسی موقع پر آیت یا ایھا المدثر قم فانذر سے والرجز فہجر
اے کپڑا اوڑھنے والے، کھڑے ہو جا اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر اور ناپاکی کو چھوڑ دے تک نازل ہوئی۔ یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3325، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تو جلدی جلدی دہرانے لگتے تاکہ اسے یاد و محفوظ کر لیں۔ اس پر اللہ نے آیت لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ، اے نبی آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، نازل ہوئی۔ راوی اپنے دونوں ہونٹ ہلاتے تھے، ان کے شاگرد سفیان نے بھی اپنے ہونٹ ہلا کر دکھائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3329، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ عبسا و تولا والی سورت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے واعظ و نصیحت فرمائیے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کے اکابرین میں سے کوئی بڑا شخص موجود تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کرنے لگے اور دوسرے مشرک کی طرف توجہ فرماتے رہے اور اس سے کہتے رہے میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں اس میں تم کچھ حرج اور نقصان پا رہے ہو۔ وہ کہتا نہیں۔ اسی سلسلے میں یہ آیتیں نازل کی گئیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3331، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ قیامت کے دن جمع کیے جاؤ گے، ننگے پیر ننگے جسم بے ختنہ کے۔ ایک عورت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیا ہم میں سے بعض کی شرمگاہ دیکھے گا؟ آپ نے سورہ عبس کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے اے فلانی اس دن ہر ایک کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسرے کی فکر سے غافل و بے نیاز کر دے گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3332، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اچھا لگے کہ وہ قیامت کا دن دیکھے اور اس طرح دیکھے اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے تو اسے چاہیے کہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق پڑھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3333، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، سیاہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور یہی وہ ران ہے جس کا ذکر اللہ نے اس آیت کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے میں کیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3334، یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ آیت یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ
رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ لوگ آدھے کانوں تک پسینے میں شرابور ہوں گے۔ حماد کہتے ہیں یہ حدیث ہمارے نزدیک مرفوع ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3335، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت یوم یقوم الناس لرب العالمین کی تفسیر میں فرمایا کہ اس دن ہر ایک آدھے کانوں تک پسینے میں کھڑا ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3336، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس سے حساب کی جانچ پڑتال کر لی گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تو فرماتا ہے جس کو کتاب دائیں ہاتھ میں ملی اس کا حساب آسانی سے ہوگا۔ آپ نے فرمایا وہ حساب و کتاب نہیں ہے، وہ تو صرف نیکیوں کو پیش کر دینا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3337، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب ہوا یوں سمجھو کہ وہ عذاب میں پڑا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3338، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والیوم الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے اور والیوم المشہود سے مراد عرفے کا دن، اور شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن سے افضل کوئی دن نہیں ہے جس پر سورج کا طلوع و غروب ہوا ہو۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی، ایک ایسا وقت ہے کہ اس میں جو کوئی بندہ اپنے رب سے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، اور اس گھڑی میں جو کوئی مومن بندہ کسی چیز سے پناہ چاہتا ہے تو اللہ اسے اس سے بچا لیتا اور پناہ دے دیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3339، یہ حدیث حسن ہے۔ صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر پڑھتے تھے تو ہمس یعنی سرگوشی کرتے۔ ہمس بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق اپنے دونوں ہونٹوں کو اس طرح حرکت دینا ہے جیسے وہ باتیں کر رہے ہوں۔ آخر کار آپ سے پوچھ ہی لیا گیا اللہ کے رسول، جب آپ عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ دھیرے دھیرے اپنے ہونٹ ہلاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے نبیوں میں سے ایک نبی کا قصہ بیان کیا۔ وہ نبی اپنی امت کی کثرت دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہا ان کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس نبی کو وحی کیا کہ تم اپنی قوم کے لیے دو باتوں میں سے کوئی ایک بات پسند کر لو، یا تو میں ان سے انتقام لوں یا میں ان پر ان کے دشمن مسلط کر دوں۔ تو انہوں نے نقمہ یعنی سزا و بدلے کو پسند کیا، نتیجتاً اللہ نے ان پر موت مسلط کر دی۔ چنانچہ ایک دن میں 70,000 لوگ مر گئے۔ صہیب راوی کہتے ہیں جب آپ نے یہ حدیث بیان کی تو اس کے ساتھ آپ نے ایک اور حدیث بھی بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا ایک کاہن تھا، وہ اپنے بادشاہ کو خبریں بتاتا تھا۔ اس کاہن نے بادشاہ سے کہا میرے لیے ایک ہوشیار لڑکا ڈھونڈ دو۔ راوی کو یہاں شبہ ہو گیا ہے کہ غلامن فہمن کہا یا فتنن لقنن کہا، معنی تقریباً دونوں الفاظ کا ایک ہی ہے۔
میں اسے اپنا یہ علم سکھا دوں، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں مر گیا تو تمہارے پاس سے یہ علم ختم ہو جائے گا اور تم میں کوئی نہ رہ جائے گا جو اس علم سے واقف ہو۔ آپ فرماتے ہیں اس نے جن صفات و خصوصیات کا حامل لڑکا بتایا تھا، لوگوں نے اس کے لیے ویسا ہی لڑکا ڈھونڈ دیا۔ لوگوں نے اس لڑکے سے کہا کہ وہ اس کاہن کے پاس حاضر ہوا کرے اور اس کے پاس بار بار آتا جاتا رہے۔ وہ لڑکا اس کاہن کے پاس آنے جانے لگا۔ اس لڑکے کے راستے میں ایک عبادت خانے کے اندر ایک راہب رہا کرتا تھا۔ اس حدیث کے ایک راوی معمر کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں عبادت خانے کے لوگ اس وقت کے مسلمان تھے۔ وہ لڑکا جب بھی اس راہب کے پاس سے گزرتا، دین کی کچھ نہ کچھ باتیں اس سے پوچھا کرتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اس لڑکے نے راہب کو اپنے متعلق خبر دی۔ کہا، میں اللہ کی عبادت کرنے لگا ہوں۔ وہ لڑکا راہب کے پاس زیادہ سے زیادہ دیر تک بیٹھنے اور رکنے لگا اور کاہن کے پاس آنا جانا کم کر دیا۔ کاہن نے لڑکے والوں کے یہاں کہلا بھیجا کہ لگتا ہے لڑکا اب میرے پاس نہ آیا جایا کرے گا۔ لڑکے نے راہب کو بھی یہ بات بتا دی۔ راہب نے لڑکے سے کہا، جب کاہن تم سے پوچھے کہاں تھے تو کہہ دیا کرو گھر والوں کے پاس تھا، اور جب تیرے گھر والے کہیں کہ تو کہاں تھا تو ان کو بتانا کہ تم کاہن کے پاس تھے۔ راوی کہتے ہیں، غلام کے دن ایسے ہی کٹ رہے تھے کہ ایک دن لڑکے کا گزر لوگوں کی ایک ایسی بڑی جماعت پر ہوا جنہیں ایک جانور نے روک رکھا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ چوپایا شیر تھا۔ لڑکے نے یہ کیا کہ ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، راہب جو کہتا ہے اگر وہ سچ ہے تو میں تجھ سے اسے قتل کر دینے کی توفیق چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اسے پتھر مارا اور جانور کو ہلاک کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، اسے کس نے مارا؟ جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے کہا، فلاں لڑکے نے۔ یہ سن کر لوگ اچنبھے میں پڑ گئے۔ لوگوں نے کہا، اس لڑکے نے ایسا علم سیکھا ہے جسے کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ یہ بات ایک اندھے نے سنی تو اس نے لڑکے سے کہا، اگر تو میری بینائی واپس لا دے تو میں تجھے یہ دوں گا۔ لڑکے نے کہا، میں تجھ سے یہ سب چیزیں نہیں مانگتا، تو یہ بتا اگر تیری بینائی تجھے واپس مل گئی تو کیا تو اپنی بینائی عطا کرنے والے پر ایمان لے آئے گا؟ اس نے کہا، ہاں بالکل ایمان لے آؤں گا۔ راوی کہتے ہیں، لڑکے نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی۔ یہ دیکھ کر اندھا ایمان لے آیا۔ ان کا معاملہ بادشاہ تک پہنچ گیا۔ اس نے انہیں بلا بھیجا تو انہیں لا کر حاضر کیا گیا۔ اس نے ان سے کہا، میں تم سب کو الگ الگ طریقے سے قتل کر ڈالوں گا۔ پھر اس نے راہب کو اور اس شخص کو جو پہلے اندھا تھا قتل کر ڈالنے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک کے سر کے بیچوں بیچ مانگ پر آرا رکھ کر چیر دیا گیا اور دوسرے کو دوسرے طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ پھر لڑکے کے بارے میں حکم دیا کہ اسے ایسے پہاڑ پر لے جاؤ جو ایسا ایسا ہو اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر سے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ لوگ اسے اس خاص پہاڑ پر لے گئے اور جب اس آخری جگہ پر پہنچ گئے جہاں سے وہ لوگ اسے پھینک دینا چاہتے تھے تو وہ خود ہی اس پہاڑ سے لڑک لڑک کر گرنے لگے، یہاں تک کہ صرف لڑکا باقی بچا۔ پھر جب وہ واپس آیا تو بادشاہ نے اس کے متعلق پھر حکم دیا کہ اسے سمندر میں لے جاؤ اور اسے اس میں ڈبو کر آ جاؤ۔ اسے سمندر پر لے جایا گیا تو اللہ نے ان سب کو جو اس لڑکے کے ساتھ گئے ہوئے تھے ڈبو دیا اور خود لڑکے کو بچا لیا۔ لڑکا بچ کر
پھر بادشاہ کے پاس آیا اور اس سے کہا تم مجھے اس طرح سے مار نہ سکو گے الا یہ کہ تم مجھے سولی پر لٹکا دو اور مجھے تیر مارو، اور تیر مارتے وقت کہو اس اللہ کے نام سے میں تیر چلا رہا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کے ساتھ ایسا ہی کرنے کا حکم دیا۔ لڑکا سولی پر لٹکا دیا گیا۔ پھر بادشاہ نے اس پر تیر مارا اور تیر مارتے ہوئے کہا بسم اللہ رب ھذا الغلام۔ بادشاہ نے تیر چلایا تو لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنی کنپٹی پر رکھ لیا، پھر مر گیا، شہید ہو گیا۔ لوگ بول پڑے اس لڑکے کو ایسا علم حاصل تھا جو کسی اور کو معلوم نہیں، ہم تو اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بادشاہ سے کہا گیا کہ آپ تو 3 ہی آدمیوں سے گھبرا گئے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی، اب تو یہ سارے کے سارے لوگ ہی آپ کے خلاف ہو گئے ہیں، اب کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا اس نے کئی ایک گڑھے کھدوائے اور ان میں لکڑیاں ڈلوا دیں اور آگ بھڑکا دی، لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا جو اپنے نئے دین سے پھر جائے گا اسے ہم چھوڑ دیں گے، اور جو اپنے دین سے نہ پلٹے گا ہم اسے اس آگ میں جھونک دیں گے۔ پھر وہ انہیں ان گڑھوں میں ڈالنے لگا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے متعلق فرماتا ہے۔ پھر آپ نے آیت قتل اصحاب الاخدود سے العزیز الحمید تک پڑھی۔ راوی کہتے ہیں لڑکا سولی پر لٹکا کر قتل کر دیے جانے کے بعد دفن کر دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے وہ لڑکا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زمین سے نکالا گیا، اس کی انگلیاں اس کی کنپٹی پر اسی طرح رکھی ہوئی تھیں جس طرح اس نے اپنے قتل ہوتے وقت رکھی تھیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3340، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں، جنگ جاری رکھوں جب تک لوگ لا الہ الا اللہ کہنے نہ لگ جائیں۔ جب لوگ اس کلمے کو کہنے لگ جائیں گے تو وہ اپنے خون اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے، سوائے اس صورت کے جب کہ جان و مال دینا حق بن جائے تو پھر دینا ہی پڑے گا، اور ان کا حقیقی حساب تو اللہ ہی لے گا۔ پھر آپ نے آیت انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کچھ ان پر داروغہ نہیں ہیں، پڑھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3341، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن زمع کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن اس اونٹنی کا، مراد صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور جس شخص نے اس اونٹنی کی کوچیں کاٹی تھیں کا ذکر کرتے ہوئے سنا۔ آپ نے یہ آیت اذم باسا اشقاہا تلاوت کی۔ اس کام کے لیے ایک سخت دل طاقتور قبیلے کا قوی و مضبوط شخص اٹھا، مضبوط و قوی ایسا جیسے زما کے باپ ہیں۔ پھر میں نے آپ کو عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا آخر کیوں کوئی اپنی بیوی کو غلام کو کوڑے مارنے کی طرح کوڑے مارتا ہے، اور جب کہ اسے توقع ہوتی ہے کہ وہ اس دن کے آخری حصے میں یعنی رات میں اس کے پہلو میں سوئے بھی۔ انہوں نے کہا پھر آپ نے کسی کے ہوا خارج ہو جانے پر ان کے ہنسنے پر انہیں نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا آخر تم میں کا کوئی کیوں ہنستا اور مذاق اڑاتا ہے جبکہ وہ خود بھی وہی کام کرتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3343، یہ حدیث صحیح ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
ہم قبرستان بقیع میں ایک جنازے کے ساتھ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ بیٹھ گئے، ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ اس سے زمین کریدنے لگے۔ پھر آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا، ہر متنفس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم پہلے سے لکھ دیا گیا ہے۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، کیوں نہ ہم اپنے نوشتہ تقدیر پر اعتماد و بھروسہ کر کے بیٹھ رہیں۔ جو اہل سعادہ نیک بختوں میں سے ہوگا وہ نیک بختی ہی کے کام کرے گا، اور جو بدبختوں میں سے ہوگا وہ بدبختی ہی کے کام کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ عمل کرو، کیونکہ ہر ایک کو توفیق ملے گی۔ جو نیک بختوں میں سے ہوگا اس کے لیے نیک بختی کے کام آسان ہوں گے، اور جو بدبختوں میں سے ہوگا اس کے لیے بدبختی کے کام آسان ہوں گے۔ پھر آپ نے سورہ واللیل کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرا اپنے رب سے اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی اور نیک بات کی تکذیب کی تو ہم بھی اس کی تنگی اور مشکل کے سامان میسر کر دیں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3344، یہ حدیث صحیح ہے۔ جندب بجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھا۔ آپ کی انگلی سے کسی سبب خون نکل آیا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو صرف ایک انگلی ہے جس سے خون نکل آیا ہے، اور یہ سب کچھ جو تجھے پیش آیا ہے اللہ کی راہ میں پیش آیا ہے۔ راوی کہتے ہیں، آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام کے آنے میں دیر ہوئی تو مشرکین نے کہا اور پروپیگنڈا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیے گئے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ کی آیت، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے، نازل فرمائی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3345، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے ایک شخص مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بیت اللہ کے پاس نیم خوابی کے عالم میں تھا، کچھ سو رہا تھا اور کچھ جاگ رہا تھا۔ اچانک میں نے ایک بولنے والے کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، 3 آدمیوں میں سے ایک محمد ہیں۔ پھر میرے پاس سونے کا ایک طشت لایا گیا، اس میں زمزم کا پانی تھا۔ اس نے میرے سینے کو چاک کیا یہاں سے یہاں تک۔ قتادہ کہتے ہیں، میں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا، کہاں تک؟ انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا پیٹ کے نیچے تک۔ پھر آپ نے فرمایا، اس نے میرا دل نکالا، پھر اس نے میرے دل کو زمزم سے دھویا، پھر دل کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا اور ایمان و حکمت سے اسے بھر دیا گیا۔ اس حدیث میں ایک لمبا قصہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3346، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آیت سند الزبانیہ، ہم بھی جہنم کے پیادوں کو بلا لیں گے کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، ابو جہل نے کہا، اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا تو اس کی گردن کو لاتوں سے رون دوں گا۔ یہ بات آپ نے سنی تو فرمایا، اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے اسے دیکھتے ہی دبوچ لیتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3348،
یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آ گیا۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں اس نماز سے منع نہیں کیا تھا، کیا میں نے تمہیں اس نماز سے منع نہیں کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا اور اسے ڈانٹا۔ ابو جہل نے کہا، تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھ سے زیادہ کسی کے ہم نشین نہیں ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سَنَدُ الزَّبَانِيَّ، اپنے ہم نشینوں کو بلا کر دیکھ لے، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، قسم اللہ کی، اگر وہ اپنے ہم نشینوں کو بلا لیتا تو عذاب پر متعین اللہ کے فرشتے اسے دھر دبوچتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3349، یہ حدیث صحیح ہے۔